ایک 6 مہینے اگر آپ یا اللہ 1000 بار پڑھ لیں، اللہ کا نشہ، اللہ کا سرور مستی آپ کی رگ رگ میں سما جاتا ہے. 1000 بار ڈیلی. ہاں ڈیلی 1000، پھر آپ اللہ سے دور نہیں ہو سکتے. تاج نے لکھا تھا کہ میں نے جب اللہ کے نام کو 1.25 کروڑ دفعہ پڑھا تو 1.25 کروڑ کے بعد نا میرے اوپر میں بیٹھا ہوا تھا دریا کے کنارے، آسمان سے نور آیا، میرے سینے سے ٹکرایا اور میں نا ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہو گیا. اکثر لوگ میرے پہ کہتے ہیں کہ میں جو کہتا ہوں وہ ہوتا ہے، وہ میں نہیں کہتا، یہ اس رات کے بعد ہوتا ہے. صاحب بھی مقرب تھے اللہ کے بندے، انہوں نے کہا تھا آج میرا کھانا نہیں بچانا، سارے گاؤں کو پتا تھا، آج شام میں ٹور جانا ہے. آپ دنیا کے اندر رہو، دنیا آپ کے اندر، دنیا آپ کے اندر نہ آئے. واہ واہ واہ. بٹ کمنگ ٹو دا پوائنٹ ون کہ پھر یہ جو آپ نے فرمایا کہ بھی اس کے بغیر بھی صورتحال ہو سکتی ہے، مرشد کے بغیر بھی آگے بڑھا جا سکتا ہے. بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. جب بھی میں اس روحانی تصور میں آیا تو میں 5-6 بابوں سے لٹ چکا. ایک بابا، دوسرا بابا، تیسرا بابا، چوتھا بابا. بابا کسی نے کہا میرے بجلی کا بل دو، کسی کا میرا فریج خراب ہو گیا، کسی کا میری بیٹی کے فرنیچر دو، جو میرے سورسز تھے تھوڑے بہت دیتا رہا. اور کسی نے کہا جب آنا فروٹ لے کے آؤ، فلاں لے کے آؤ، فلاں چیز کھاتا ہوں، ڈرائی فروٹ کھاتا ہوں، فلاں سارے نخرے انداز، بوسی کے کپڑے دو، فلانی گھڑی دو. لٹا ہو گیا نا. جب میں کہا یار میں جس تلاش میں تھا، اور جب میں آج مڑ کے دیکھتا ہوں ان کو تصوف کی اللہ پہ بھی نہیں پتا تھی. ارے تصوف نام کیا ہے کہ باطنی تضاد دور کرنا. تصوف نام ہے کہ ہمارے اندر جو بھیڑیے بیٹھے ہیں، فرعون بیٹھے ہیں، ہمارے اندر جو شیطان بیٹھے ہیں، تکبر، نفرت، شہوت، لالچ، ظلم، جھوٹ، فراڈ کی شکل میں، ان کی سرکوبی کرنا. طہارت اسی کا نام ہے نا. تو انہیں پتہ ہی نہیں کسی بات کا، اور تینوں باسی سب کچھ مل جائے گا. میں کہنا کہ جب ایک بندہ اس پروسیس سے گزرا ہی نہیں، تصوف نام ہے خود کو الہی رنگ میں ڈھالنے کا، ظاہر اور باطن کے تضاد دور کرنے کا. آپ کے اندر جو باہر دیکھیں نا، عام بندہ کیا کرتا ہے، ظاہر باطن کا تضاد، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ. ہمارے معاشرے کے بڑے لوگ دیکھ لیں، بہت کامن ہے یہ. تو کوئی کہنا کچھ ہے، کرنا کچھ ہے. یقین کرے عرفان صاحب، میں بڑے صوفیوں سے تصوف جب ملا تو جب وہ جھوٹے نکلے، بانج نکلے، خالی نکلے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، میری طبیعت تو اس وقت صاف ہوگی جب پاکستان کی بہت بڑی گدی ایک میرے دوست بنے ہوئے تھے. میں اس شوق میں دوستیاں کرتا تھا ان سے، ظاہر بات کہ یار مجھے کچھ ملے گا. ایک دن لڑکی لے کے میرے پاس آ گئے. میں کیا حضرت، لڑکی نہیں، اس لڑکی آ گئے، دم کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں. اس اگلے دن نا اس لڑکی کا باپ میرے پاس آ گیا. مجھے کہنے لگا کل میرے پیر صاحب آپ کے پاس میری بیٹی کو لے کر آئے تھے، آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ میں کیا ہے؟ کہتے میں نا ہمارے محلے میں ان کے ماننے والے تھے، ادھر نا یہ آئے تو انہوں نے ساتھ نا، میں اپنی بیٹی کو دم کرنے چلا گیا، ان کی نظر میری بیٹی پہ آ گئی. جب بیٹی پہ آ گئی تو اب یہ پیچھے پڑے ہوئے کہ اس کی شادی میرے ساتھ کرو. میں نے بات ٹٹولنے کے لیے پیر صاحب کو پھر دوبارہ بلایا، پیر صاحب ادھر بچی آپ لائے تھے، کیا مقصد تھا؟ کہتے آپ تو دوست یار، ہمیں ان سے عشق ہو گیا. مجھے پہلا بندہ جو بیٹی کا باپ تھا کہتا مجھے نفرت ہے، میں اس کو گولی مار دوں گا. میں نے دم کرانے گیا اس کے پاس، کس اور کاز کے لیے. اگلا المیہ عرفان صاحب آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے معاشرے میں اگر 100 لڑکیوں پہ 100 عورتیں ہماری بیچاری، میری تو بیٹیوں بہنیں ساری، وہ بیچاری ان کے توجہ کے لیے، ایک خاص نظر کے لیے ان کی چھوٹی موٹی باتیں کہتے ٹھیک ہے. کیوں کہ میں ان کے قریب ہو جاؤں، میں وہ خاص نظر حاصل کر سکوں، میرے اوپر وہ خاص عنایت ہو جائے. تو ہمارے معاشرے کو ایک بڑی اویئرنیس کی ضرورت ہے، طہارت کی ضرورت ہے. جب میں نے دیکھا یہ سارے فراڈ جھوٹ لگے ہوئے ہیں، تین کے کام کا بندہ کوئی بھی نہیں کر رہا، تو میں نے کہا اللہ میاں مجھے اب سمجھ آ گئی کہ میں اس راستے پہ چلنا ہے، میں نے ذکر اذکار کرنا ہے، میں نے تسبیح کرنی ہے، میں نے سارا کچھ کرنا ہے. پھر میں نے دیکھا یہ تسبیح کرتے ہیں، اسم اعظم کون سا؟ میں نے کہا اسم اعظم یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام ہے. پھر میں نے دیکھا کہ یہ سارے اللہ کے درود پاک پڑھتے ہیں، میں کہ میں اللہ کے نبی کا درود پاک پڑھنا ہے. پھر میں نے کہا یہ سارے اللہ کا نام ہے یا اللہ، اس کو پڑھیں تو بڑا فائدہ ملتا ہے. پھر میں کہ سارے کہتے ہیں سورہ اخلاص کی بڑی برکت، میں نے سورہ اخلاص پڑھی. یہ سب کچھ وہ بھی پڑھ رہے تھے؟ کون؟ یہ جن لوگوں کا ذکر کیا آپ نے؟ نہیں وہ نہیں پڑھے تھے، میں نے کتابیں پڑھی. وہ الگ، وہ صرف وہ جب فراڈ دیکھ لیا نا، پھر میں نے کتابوں میں گھس گیا. اچھا، پھر اس میں سے آپ نے سم اپ کیا، میں نے دیکھا صوفی کرتے کیا، کامن چیزیں کون سی ہیں صوفیہ کی؟ انہوں نے کہا ہر بندہ اسم اعظم پڑھتا ہے. میں نے اسم اعظم اکٹھے کی تو آخر میں مجھے آصف بن برقیہ کا واقعہ یاد تھا، جب رسول اللہ علیہ السلام کا ہے کو بلقیس کا تخت لے کر لائے تھے، یا ذل جلال والاکرام پڑھتے تھے. جمہور صوفیہ دو باتوں پہ اڑتے ہیں آ کے، کچھ کہتے ہیں یا حی یا قیوم اسم اعظم ہے، کچھ کہتے ہیں یا ذل جلال والاکرام. آگی بات، اچھا اس میں فرق ہے یا ذل جلال، جمہور صوفیہ کچھ کہتے ہیں یا اللہ ہے، کچھ کہتے ہیں سورہ مزمل ہے، تیسرا کلمہ ہے، پہلا کلمہ ہے. لیکن جمہور جب ہم اینڈ کرتے ہیں نا آ کے، تو یہاں پہ کچھ اس میں آدھے تقسیم ہو جاتے ہیں کہ یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام. اب کوئی بھی ذکر اذکار اس وقت تک کامیاب نہیں جب تک آپ اس میں درود پاک نہیں پڑھتے. مجھے درود پاک پڑھنا چاہیے، اس کے بغیر
پرواز نہیں پرواز لگتی نہیں لگتی. سورہ اخلاص سے. یا اللہ مجھے بڑا پسند تھا, میں نے کہیں پڑھ اللہ لیا تھا کہ اگر ایک 6 مہینے اگر آپ یا اللہ 1000 بار پڑھ لیں تو اللہ کا نشہ, اللہ کا سرور مستی آپ کی رگ رگ میں سما جاتا ہے. 1000 بار ڈیلی. ہاں ڈیلی 1000, پھر آپ اللہ سے دور نہیں ہو سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں, بہت سارے طالب علم ایسے آتے ہیں, شروع کیا چھوڑ دیا, شروع کیا چھوڑ دیا, شروع کیا چھوڑ, نفس ہے نا روک دیتا ہے. میں نے جو نتیجہ نکالا اپنے دیکھنے والوں کو, جو ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم سفر شروع کرتے ہیں اور قبض اور بست کی کیفیت ہے, نیگیٹو فورسز بھی رکواتی ہیں, وہ بھی کہہ لیں نفس بھی کہہ لیں, دونوں چیزیں ہیں. نفس اگر میں ان کو نفس تو خیر ابھی آگے بات اگر میں کرتے ان ہیں, کو نیگیٹو فورس کا سہارا دوں گا, یہ سارے کہیں گے میرا قصور ہی کوئی نہیں, قصور بندے کا ہے. قصور بندہ ہے. اچھا, اگر میں نے ہاں کر دی نا یہاں پہ کہ نیگیٹو اچھا, فورسز کی وجہ سے سفر رکتا ہے, ہر بندے کہنا میرا قصور ہی کوئی نہیں, میرا قصور نہیں, بے قصور ہے, قصور قصور تمہارا قصور ہے, یو ہیڈ ٹو فائٹ فار اٹ. یو آر فائٹ, مسلسل کوشش. ہاں, جب مجھے سمجھ آ گئی نا ذکر اذکار ہے, میں نے کہا جو ٹھیک ہے. اب میرے جو کتاب میں جو خاص بات دیکھی تھی نا, میرے تاج نے لکھا تھا کہ میں نے جب اللہ کے نام کو 1.25 کروڑ دفعہ پڑھا اللہ تو 1.25 کروڑ کے بعد نا میرے اوپر میں بیٹھا ہوا تھا دریا کے کنارے, آسمان سے نور آیا, میرے سینے سے ٹکرایا اور میں نا ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہو گیا. انہوں نے اور میں اپنی زبان میں کوئی دور تک نظر آنا شروع کیا, پھر انہوں نے کہا ویژن کھل گیا, ویژن کھل گیا, میں میرا جسم روح سے باہر آ گیا, روح جسم باہر. پھر انہوں نے لکھا تھا کہ اگر اکثر لوگ میرے پہ کہتے ہیں کہ میں جو کہتا ہوں وہ ہوتا ہے, وہ میں نہیں کہتا, یہ اس رات کے بعد ہوتا ہے جب وہ نور میرے جب نور آئے اس کے بعد سے ہی ہونا شروع. کچھ لوگ میرے میں حکیم وہ کہتے ہیں میں سونا بناتا ہوں, میں سونا نہیں بناتا, یہ اس نور کا کرشمہ ہے کہ میں جس چیز پہ نظر کرتا ہوں میں کن فیکون ہو گیا ہوں, یا میری نظر سیف زبان ہو گئی. آپ اپنے تائے سے کتنے انسپائرڈ تھے؟ میں فل انسپائرڈ. اس وقت تو بچہ تھا, جب میں 8-10 سال کا فوت ہو گیا, ان کی جو بیاض تھی نا, ذاتی بیاض, اس لیکن یہ ہمارے تایا کے بارے میں مشہور تھا, 110 سال کی عمر میں فوت ہوئے, اور وہ اتنے صاحب مکرم تھے اللہ کے بندے, انہوں نے کہا تھا آج میرا کھانا نہیں بچانا, سارے گاؤں کو پتا تھا, آج شام میں ٹور جانا ہے. ایک تو یہ, اور دوسری بات ہے کہ ان کا بڑا حلقہ تھا, دلی سے پڑے تھے اس دور میں, آج سے 150 سال پہلے دلی سے پڑھے تھے, وہ عالم دین بھی تھے, پھر دوسرا وہ حکیم تھے, علاج کرتے تھے. وہ میری زندگی کو چینج لانے کے لیے ان کی بیاض میرے پاس آ گئی. اچھا میں نے کہا جی میں نے اب اللہ کا نام پڑھنا ہے, طے ہو گیا کہ یا حی یا قیوم ہے, یا ذوالجلال والاکرام ہے, سورہ اخلاص ہے, درود پاک ہے, یہ ساری طے ہو گیا, یا اللہ 1000 بار. اب میں نے 3000 شروع کیا, تو میں نے کہا یہ تو 20 صرف 3000 یا حی یا قیوم. اچھا 1000 دفعہ کے 4000 دفعہ یا ذوالجلال والاکرام. You decide by yourself. اب بندہ تو کوئی تھا نہیں. اب مجھے ہاں یہاں میں ایک جواب دے دوں آپ کو. جب مجھے نہ ملا, میں بڑے استادوں کے پاس گیا, کہ ایک آدمی تھے, کہتے یار اللہ نہیں نہ ملتا, مرشد نہ ملتا, اللہ نے مرشد بنا لا ہے. واہ 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 واہ. میں کیا کہتا نہیں میرا کوئی بات نہیں, 2 نفل پڑھو اللہ کے حضور, اور کو اللہ میاں میں 2 نفل پڑھ, میں کہ اللہ میاں میری طلب, میری جستجو, میرا پاگل پن ہو گیا اخیر. اب میں ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں, اپنی ایفرٹ پوری میں سفر شروع کر لے. 2 نفل پڑھے, میں کہ اللہ میاں میں اپنے آپ کو تیرے والے. اس کے بعد میں نے نا 3000 دفعہ یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام 3000 1000 پھر 4000 کر دیا. اچھا صرف 4 دن گزرے عرفان صاحب, تو میں نے کہا یار یہ تو 20-25 سال لگ جائیں گے. مجھے طلب تھی, یہ جنون اللہ کا عطا تھی میرے اندر, پاگل پن یہ میرے اندر عطا تھی. یہ میں کہتا جنون نہ تو میں کرتا ہی نہ, یہ اللہ کا انعام تھا میرے. یہ ضد, یہ جنون, میں کہ میں پانا ہے, میں نے پانا ہے. 3 دن بعد میں کہتا بہت ہو گیا, میں کہا چلو 6000 کرتے ہیں. جب کر لیا 4-5 دن, میں کہا یہ تو بہت تھوڑا ہے, پتہ نہیں چلتا, میں کہا اس کو 12000 کرتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا جب میں 12000 شروع کر دیا, 12:30 منٹ کا ٹائم کتنا لگتا تھا اس میں میں ٹائم سوچا ہوا تھا کہ صبح کروں گا, کلاس لینی, 2 کلاسز. مری شہر ایسا ہے کہ گرمیوں میں بندے آتے ہیں, سردیوں میں آتا ہی کوئی نہیں. 2 کلاسیں لینی, اس کو ویلے, سردیاں بھی لمبی نا, اللہ سردیاں بھی لمبی. اچھا پھر میں نے اس کو کیا, میں نے کسی درویش نے مجھے کہا کہ یار میں نے 22000 کیا تھا. میں نے کہا اگر میں 22000 کروں تو 2.5-3 سال میں یہ پورا ہو جائے. 22000 پر ڈے 1.25 کروڑ پہ پہنچ گیا. اب طے یہ ہوا 22000 دفعہ یہ ہے. 1.25 کروڑ کی فگر کیا ہے ویسے, یہ بھی ایک سائنس ہے. کیا 1.25 کروڑ کی فگر کیا ہے, یہ بھی ایک سائنس ہے. اچھا یہ میرے تاج, میں سائنس بھی نہیں جاؤں گا, تاج لکھا تو میں کیتا نہیں, لیکن ہر جگہ پہ ہم یہی سنتے 100 کروڑ درود شریف پڑھنا ہے, 100 کروڑ دفعہ, 100 کروڑ کی فگر. اولیاء اللہ کو جب فیض یا سرور ملا, اب یہ کم مجھے ملا, یہ بھی ہے. اب یا حی یا قیوم 22000 کروڑ کر دیا, 1000 دفعہ درود پاک کر دیا, 1000 دفعہ یا اللہ کر دیا, 1000 دفعہ درود پاک, 1000 دفعہ یا اللہ کر دیا, 1000 دفعہ 4000 دفعہ یا ذوالجلال والاکرام کر دیا, 101 تسبیح کر دی سورہ اخلاص کے اللہ کی طریقے. اللہ اکبر. شروع 10 سے 12 گھنٹے لگتے تھے, لگا. اب آپ حیران ہوں گے, 1 سال گزر گیا, کچھ نہیں ہوا. جتنے اس میں اعظم تھے وہ روز کے روز ایک اسپیسیفک کوانٹٹی میں ڈیلی. اچھا مجھے پہلے دن سے آج تک شوق ہے کہ میں وہ ٹک نہیں لیتا, میں لکڑی کے دانوں والی موٹی تسبیح لیتا ہوں. اب آپ کہیں گے یاد کیسے ہوتا تھا, میں یہ کرتا تھا, میں ایک دانے پہ 4 دفعہ پڑھتا تھا, یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. جب 10 تسبیح ہوئی 4000 ہو گیا. 4000 ہو گیا. یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام. میں 4 کا رکھا تھا کہ جب 10 ہوگی نا
یہ 4 ہوگی 4000 پھر 10 ہوگی 4 ہوگی. میرا یہ شروع سے تھا اور مجھے مزہ آتا تھا اس کو. اس میں میری سوئی اڑی تھی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں دنیاوی کاموں میں طے کرنا ہے نہیں کرنا. میں کہ میں رب کی تسبیح کر رہا ہوں, مجھے کچھ چھپانے والی بات ہے, میں پڑھوں گا, اوپر نہیں کرنی. آپ حیران ہوں گے کہ یہ تسبیح پڑھتے 50 لاکھ ہوگی, 0 مشاہدہ, 0 خواب, کچھ نہیں. 50 لاکھ آدھا ہو گیا تقریباً, آلموسٹ آدھا ہو کچھ گیا. نہیں کچھ نہیں. میں لگا ہوں اس میں, گرمی بھی آئی ہے, سردی بھی آئی ہے, موسم خراب بھی ہے, بعض کر ہیٹ کی وجہ سے یورین کے پرابلم ہو جاتے ہیں. میں لگاؤں 70 لاکھ ہو گیا, 0 0 0 70 لاکھ ہو گیا اور 0. یہ میں اپنے دیکھنے والے جو طالب علم ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں تک ان کو سمجھ آئے کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی. آپ چھوڑ 80 لاکھ جب ہوا نا تو میں مار روڈ پہ بھی جاتا تھا, کشتیاں بھی دیکھتا تھا, ڈش لگی وہاں چینل بھی دیکھتا تھا, لیکن یہ جنون ذکر اذکار تسبیح لگی ہوئی تھی. نماز پڑھی, تسبیح پڑھی, ٹی وی چل رہا ہے, جو بھی ہے سب کچھ آپ کا ساتھ. نہیں اس وقت نہیں, میں دنیاوی کام بھی ساتھ کر رہا ہوں. مار روڈ پہ جیسے آپ جاتے ہیں, جوان بچے تھے, رونق دیکھنے چلے جانا, یہ نہیں کہ میں کوئی دنیا سے کٹ گیا تھا, لیکن تسبیح ساتھ چل رہی ہے, اس وقت بھی چل رہی ہے. لیکن اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ دنیا کے اندر رہو, دنیا آپ کے اندر, دنیا آپ کے اندر نہ آئے. واہ واہ واہ. جب میں 80 لاکھ ہوا نا تو اچانک نا, میں تشہیر نہیں ہے صرف اس لیے تک کہ دیکنے والوں کو موٹیویشن. بالکل 80 لاکھ پہ ہوا تو مجھے آقا کریم کی زیارت ہوگی. اللہ مجھے وہ رات یاد ہے عرفان صاحب, میں مری میں رہتا تھا تو مجھے پہلے تو یقین ہی نہ آئے. میں کہا یہ کیسے ہو گیا, مجھے یقین نہ آئے. میں باہر نکلا, چاندنی رات پھیلی ہوئی تھی, پہاڑ کے اوپر چلا گیا, کبھی میں گھاس اکھڑوں کہ میں ہوش میں ہوں, کبھی میں مٹی کو چھیڑوں ایسے کہ میں یہ واقعی میرے ساتھ ہوا ہے. بیٹھا رہا, کبھی پھر میں رونا شروع کر دیا. پھر مجھے رونا صرف اس بات پہ تھا کہ میں اس قابل نہیں ہوں, میں گناہ گار ہوں, میں داڑھی منا ہوں, میں کچھ بھی نہیں کرتا, میں تو بس کچھ کر ہی نہیں رہا. میں تو مال پہ لڑکیاں بھی کئی دیکھی ہیں, میں ٹی وی پہ کئی پروگرام بھی دیکھتا ہوں, تو مجھے نہ اچھا یہاں میں نے ایک حیرت میں چلا گیا. صبح میں ایک بڑے نیک آدمی کو فون کیا, میں کہا یار جو کہتے یہ واقعی تم صحیح کہہ رہے ہو جو تم سارا بتا رہے ہو نا. اچھا یہاں حیرت چل رہی تھی, ساتھ ہی کیا ہوا کہ 80 لاکھ کے بعد میں بتا رہا ہوں کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ ان کی جب زیارت ہوئی, اللہ یہ ساتھ ہی تقریباً ساتھ چلے گئے. میں حیرت میں چلا گیا. چلنے کے بعد نیچر کیا کرتی, یہاں پہ آپ کو ایک عجیب فیصلہ بتاؤں, کسی کو دم کرنا, کسی کو روحانی علاج کرنا مجھے اللہ بھی نہیں آتی تھی, 0 آج بھی نہیں آتی. کوئی دم چڑھا نہیں, کیونکہ میرا پیچھے بیک گراؤنڈ جہاں تک دم چڑھا تھا ہی نہیں, کوئی استاد بھی نہیں تھا. ہوا کیا کہ اچانک ہمارے گئے, میں پہلے کئی دفعہ سنایا ہوا کہ بچے کو نہ کوئی چڑیل آ گئی, وہ کہ بار عبداللہ بھٹی کو بلاؤ. میں کہا میں کیا کرنا ہے, میں گیا, کہتے یہ آپ کو سلام, ہم جا رہے ہیں. میں کیا, میں حیران, ہم جا رہے ہیں. لوگوں نے یہ بتایا یہ بچہ جو ہے نا یہ 12-13 سال سے بیمار ہے, سارے زمانے سے علاج کرا چکا, ٹھیک نہیں ہوا. اب یہ منظر سارے 300-400 بچے دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ایک کامل بابا ہے, میں تو اللہ بھی نہیں جانتا تھا. بچہ ٹھیک ہو گیا, بچہ آج تک ٹھیک ہے. جس کو نہیں یقین ہے, دل لڑکا ہے, سنی بینک میں جاب کرتا ہے, وارڈن ہے یہاں پہ. اس کے بعد آج یہ 25 سال ہو گیا, اس کے بعد وہ بیمار نہیں ہوا. پہلے ڈیلی بیمار ہوتا تھا, جیسے کوئی نہیں یقین. اب آج جدہ کریکٹر وہاں پہ دیکھ لے جا کے, سنی بینک وارڈن مجھے, میں چھیڑتا ہوتا اسے, میں کہ تیری وجہ سے میں قابو آیا, نہ تجھے دم کرتا نہ